چند باتیں مجھے شادی کا اکارڈنگ بتانی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو ختم ہوگی۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں مردوں کا لباس اور مرد عورتوں کا لباس ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ عورتیں مردوں کا لباس اور مرد عورتوں کا لباس۔ لباس آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ یہ جو جسم پر انسان کپڑے پہنتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لباس۔ اس کو یونیفارم ہم لباس کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے لباس سے تشبیہ دی، مرد عورت کا لباس، عورت مرد کی لباس۔ اب بہت سارے اس کے معنی ہو سکتے ہیں اس آیت کے۔ ایک چیز تو یہ، لباس پہنتے کیوں ہیں آپ؟ لباس پہنا کیوں جاتا ہے؟ تو پہلی چیز یہ ہے، لباس پہنتے ہیں جسم چھپانے کے لیے۔ بے شک بے شک۔ کس لیے؟ جسم چھپانے کے لیے، شرمگاہ کی حفاظت کے لیے ہی تو لباس پہنا جاتا ہے۔ جی، جسم چھپانے کے لیے لباس پہنا جاتا ہے۔ جسم چھپے گا تو انسان گناہ سے بچے گا، جی، اس لیے لباس پہنتے ہیں۔ اگر اس معنی سے آیت کو لیں تو مطلب یہ ہوگا مرد عورت کا لباس، عورت مرد کی لباس۔ شادی سے پہلے جو کیا، شادی سے پہلے کتنے گل کھلائے وہ آپ جانے، اللہ بہتر جانے، مگر جب آپ شادی کے بندھن میں بن جائیں، جب آپ نکاح کے رشتے میں جڑ جائیں، جب آپ رشتے ازدواجی سے منسلک ہو جائیں، پھر جس طرح کپڑا پہننے سے بدن کی حفاظت ہوتی ہے، جس طرح کپڑا پہننے سے شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، جب آپ نکاح کے بندھن میں بن جائیں، جب آپ کی شادی ہو جائے، اس آیت کا مطلب یہ ہے پھر آپ کے جسم کی، آپ کی شرمگاہ کی اور آپ کی نگاہوں کی حفاظت ہو جانی چاہیے۔ آپ گناہوں سے توبہ کر کے سچے پکے مسلمان بن جانے چاہیے، کیونکہ لباس کہا گیا ہے اس جوڑے کو، اور لباس سے بدن کی حفاظت ہوتی ہے، لباس بدن کو چھپاتا ہے۔ تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ مرد اپنے گناہ، اپنی بیوی کے گناہوں کے لیے لباس بن جائے، اور بیوی اپنے شوہر کے گناہوں کے لیے لباس بن جائے، یعنی وہ ایک نئی زندگی شروع کریں اور اللہ کا نیک بندہ ہو کر زندگی کی سٹارٹنگ کریں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہوا۔ دوسرا مطلب آپ سماعت کریں اور میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے ہم لباس پہنتے ہیں خوبصورتی کے لیے، تجمل، بیوٹی، حسن کے لیے۔ انسان اس لیے لباس پہنتا ہے اچھا دکھوں، بیوٹی میں اضافہ ہو جائے، اس لیے تو لباس پہنتا ہے۔ ہاں کہ میں نے یہ لباس پہنا ہے، میں نے 10,000 کا، میں نے 20,000 کا، میں نے بلیک بیری کا پہنا ہے، میں شیرام کا کپڑا لایا ہوں، میں فلاں برانڈ کا کپڑا لایا ہوں، میں ریمنڈ کا پہن رہا ہوں۔ مجھ سے اچھا کون پہنتا ہے؟ تاکہ دکھنے میں اچھا لگے، انسان کی بیوٹی میں اضافہ ہو، انسان کے حسن و تجمل میں زیادتی ہو۔ اس لیے انسان لباس پہنتا ہے کہ میں نے اتنا خوبصورت لباس پہنا ہے، میں نے اتنا حسین جوڑا پہنا ہے، اس لیے پہنا ہے تاکہ خوبصورت دکھوں۔ یعنی بہت سارے لوگوں کی نظر یہ ہوتی ہے خوبصورت دکھوں اور غریبوں کو حقیر سمجھوں، پسماندہ لوگوں کو پیر کی چپل سمجھوں۔ تو انسان لباس اس لیے بھی پہنتا ہے کہ اس کی بیوٹی میں اضافہ ہو، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو، اس کے حسن و تجمل میں زیادتی ہو۔ سنو، اگر اس معنی سے آیت کو لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا اے انسان، جس طریقے سے لباس پہننے کے بعد انسان کی خوبصورتی میں، اس انسان کے حسن و تجمل میں زیادتی ہوتی ہے، انسان کی بیوٹی میں اضافہ ہوتا ہے، جب تو رشتے ازدواجی میں منسلک ہو جائے، جب تو نکاح کے بندھن میں بن جائے، پھر تیرا معاملہ یہ ہو جانا چاہیے جب تیرے گھر میں بہو آئے یا اللہ بیوی کو شوہر مل جائے، شوہر کو بیوی مل جائے، پھر تمہارا گھر لڑائی فساد کا اڈا نہیں بننا چاہیے، جھگڑے کا اڈا نہیں بننا چاہیے، بلکہ تمہارا گھر جنت کا گہوارہ بن جانا چاہیے۔ تو
تمہارا گھر سکون کا ایک اڈا بن جانا چاہیے۔ اس لیے لباس اس لیے پہنا جاتا ہے انسان کی بیوٹی میں زیادتی ہو، انسان کے حسن و تجمل میں زیادتی ہو۔ تو اسی طرح سے جب انسان شادی کر لے، نکاح کر لے، تو پھر تمام لڑائی، فساد، جھگڑا، طلاق، یہ کام وہ کام، ان تمام سے الگ ہو کر انسان ایک نئی زندگی کی شروعات کرے۔ وہ شروعات کیا ہے؟ پھر تمہارا گھر سکون کا گہوارہ بن جانا چاہیے، جنت کا گہوارہ بن جانا چاہیے، اور تمہیں دیکھنے کے بعد دوسرے محسوس کریں ہاں ہاں زندگی ایسے گزاری جاتی ہے۔ جب شادی ہوتی ہے تو شادی سے زندگی میں یہ بہاریں آتی ہیں، جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کرنے سے گھروں میں یہ خوشحالیاں آتی ہیں، جب نکاح ہوتا ہے تو اللہ پاک نکاح کی برکت سے گھر میں بے شمار برکتوں کا نزول عطا فرماتا ہے، تاکہ تمہیں دوسرے لوگ دیکھیں تو کہنے پہ مجبور ہو جائے ارے جب 15ویں صدی کا سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا مسلمان، قرآن و حدیث کو فالو کرنا مسلمان، جب اس کی زندگی شادی کے بعد میں اتنی خوبصورت سی بن گئی ہے، جب وہ ایسا ہے تو پھر اس کا نبی کیسا ہوگا، اس کا قرآن کیسا ہوگا، حدیث مصطفیٰ کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا آپ بولنا کیوں نہیں چاہ رہے؟ زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے یا آ ہی نہیں رہی بالکل؟ تو بول دو یار سبحان اللہ۔ آپ اگر بولو گے تو پھر میں بولنے کی کوشش کروں گا، ورنہ مجھے کوئی شکوہ شکایت نہیں، آپ سلام بھی پڑھ سکتے ہیں، مجھے کوئی شکوہ شکایت، سلام پڑھ لیں؟ ارے بتائیے پڑھ لیں؟ تو بس تھوڑا تھوڑا ہوٹوں کو ہلا دو، ویسے اچھے ٹائم بہت ہو گیا، اب تم اگر گردن کو بھی ہلاتے رہو گے نا تو میں سمجھ لوں وہاں جاگ رہے ہو، مت زبان مت کھولو، آپ گردن بس گردن ہلاتے رہو۔ اتنا تو کر ہی سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو؟ اتنا کر سکتے ہو تو ہلا کے دکھاؤ ذرا ایک بار۔ ارے زبان ہلا دو، اگر گردن نہیں ہل رہی ہے تو کچھ تو دکھاؤ کم سے کم، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اب آگے سنیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نکاح کیا جاتا ہے، نکاح کس لیے کیا جاتا ہے؟ نکاح سکون کے لیے کیا جاتا ہے، نکاح زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، نکاح انسانی زندگی میں خوشحالی پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو بہت پسند فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے حبب الی من دنیاکم الثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اے لوگو مجھے تمہاری دنیا کی تین چیزیں بہت پسند ہے۔ کتنی چیزیں پسند ہیں؟ مصطفیٰ نے فرمایا تین چیزیں بہت پسند ہیں۔ کیا کیا پسند ہے؟ آقا ارشاد فرماتے مجھے خوشبو بہت پسند ہے، بولیے سبحان اللہ، مجھے خوشبو بہت پسند ہے۔ الطہارۃ نصف الایمان، پاکیزگی، طہارت یہ آدھا ایمان ہے۔ اللہ اللہ، بھئی پاک رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے ہر دن نیا جوڑا ہو، ہر دن نیا لباس ہو، نہیں، بلکہ اللہ پاک نے آپ کو جتنا بھی دیا آپ صاف ستھرے رہو، کیونکہ اللہ پاک ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ پاک جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے آپ اچھے سے اچھا پہنیے، آپ اچھے سے اچھا یوز کیجئے، مگر ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے، اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس میں دوسروں کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے خوشبو بہت پسند ہے، اور خوشبو کیسی؟ جن راہوں سے مصطفیٰ گزرتے صحابہ راستہ نہیں پوچھتے بلکہ خوشبو سے پہچان لیتے ادھر مصطفیٰ گزرے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بچا دیے ہیں۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ نے فرمایا مجھے خوشبو بہت پسند ہے، اور خوشبو کا تو یہ کمال، خوشبو کا تو یہ کمال، خوشبو کا تو یہ کمال، اللہ اللہ، مصطفیٰ جس پہ ہاتھ رکھ دے اس کی نسلوں سے خوشبو پھوٹے۔ آپ کے اور ہمارے نبی جس پر ہاتھ رکھ دے ان کی نسلوں سے خوشبو پھوٹے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کئی نبی دنیا میں ایسے تشریف لائے، ان کے الگ الگ معجزے تھے، ان کے الگ الگ معجزے تھے۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام میں کتنے خوبصورت ان کی خوبصورتی کی مثال دی جاتی ہے، اللہ اللہ، اتنے خوبصورت، اللہ اکبر کبیرہ، مگر جو حسن میرے مصطفیٰ کا ہے، جو کوالٹی آپ کے اور میرے نبی کی ہے، جو خوبصورتی میرے مصطفیٰ کی ہے، وہ دنیا میں کسی کی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود خوبصورت تھے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اتنے حسین و جمیل، جس عضو کو دیکھو ایسا لگتا کہ پوری زندگی مصطفیٰ کے اسی عضو کو دیکھ کر گزار دو، اللہ اللہ میری زندگی کی شام ہو جائے۔ اور بات تو یہ ہے مصطفیٰ اگر کالے پہ ہاتھ پھیر دے تو اسے بھی خوبصورت بنا دے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خوبصورت ہے، اور خوبصورت
بنانے والے بھی ہیں. تو آقا نے ارشاد فرمایا مجھے خوشبو بہت پسند ہے. دوسری چیز آقا نے ارشاد فرمایا النساء, مجھے عورتیں بہت پسند ہیں. اب عورتوں میں چاہے ماں ہو, مجھے ماں بھی بہت پسند ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. ماں ہو مجھے ماں بھی بہت پسند ہے, بہن ہو مجھے بہن بھی بہت پسند ہے. اللہ اللہ, چاہے بیٹی ہو مجھے بیٹی بھی بہت پسند ہے. بیوی ہو اگر عورت کی شکل میں مجھے بیویاں بھی بہت پسند ہے. بولیے سبحان اللہ. ہر ایک کا مقام الگ الگ, کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تشریف نہیں لائے, پوری دنیا کا اگر آپ سسٹم دیکھیں گے درہم بھرم تھا, بالخصوص خواتین کے معاملے میں. یعنی پوری دنیا میں عورتوں کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں, عورتوں کے لیے کوئی حفاظت نہیں, عورتوں کے لیے اللہ اللہ پوری دنیا میں درندیت, عورتوں کے لیے اللہ اکبر کبیرہ پوری دنیا میں نہ جانے کتنے پروپیگنڈے تھے. پوری دنیا میں کسی عورت کو کوئی مقام نہیں, کسی عورت کو کوئی عزت نہیں. اب مدینے والے مصطفیٰ آئے تو آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگو مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں. پہلی چیز مجھے خوشبو بہت پسند ہے. دوسری چیز آقا نے ارشاد فرمایا مجھے عورتیں بہت پسند ہیں, مجھے عورتیں بہت پسند ہے, مجھے عورتیں بہت پسند ہے. اللہ اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کی عمر شریف میں تھے, آپ کی والدہ آپ کو داغ مفارقت دے گئی, آپ کی والدہ آپ کو چھوڑ کے چلی گئی. حبشن کنیز جن کا نام ام ایمن ہے, مدینے والے مصطفیٰ کو اپنے سینے سے لگایا. اللہ اللہ, اور جانتے ہو وہ حبشہ کی رہنے والی تھی, رنگت سے کالی تھی. اللہ اللہ, ان کا جو رنگ و روپ تھا وہ کالا تھا. اب کالے اور گورے میں جب تک مصطفیٰ نہیں آئے تھے بڑا فرق کیا جاتا تھا. جو گورے ہوتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے ہم سب سے زیادہ کمالی ہے, جو خوبصورت ہوتے تھے وہ اللہ اللہ کالوں کو بہت برا سمجھتے تھے. مگر مدینے والے مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے, کل 6 سال کی عمر شریف ہے, آپ کی والدہ آپ کو چھوڑ کے چلی گئی. اس کے بعد 6 سال کی عمر شریف میں جو سب سے پہلے آپ کو اور میرے نبی کو اپنی گود میں اٹھایا, جن کو ام ایمن کہا جاتا ہے, وہ حبشہ کی رہنے والی ایک کنیز یعنی کالی رنگت والی تھی. اب مدینے والے مصطفیٰ کا کلچر دیکھیے, مدینے والے مصطفیٰ کا قانون دیکھیے. 6 سال کی عمر شریف ہے اور قانون بناتے چلے آ رہے ہیں. اب مدینے والے مصطفیٰ نے ایک حبشن کنیز کی گود کو تھاما ہے اور دنیا والوں کو بتایا ہے اب جو حبشہ میں رہنے والے یا کالی رنگت کالی چمڑی والے ہیں انہیں کمتر نہیں سمجھا جائے گا, اب انہیں غریب نہیں سمجھا جائے گا, اب انہیں نیچا نہیں سمجھا جائے گا. اب اس دنیا سے کالے گورے کا فرق ختم کرنے والا, امیری غریبی کا فرق مٹانے والا, اونچائی نیچائی کو ختم کرنے والا, عربی عجمی کی تفصیلیت کو ختم کرنے والا آمینہ کا لال محمد رسول اللہ گیا ہے. اب جو فضیلت دی جائے گی وہ گورے پن پر نہیں دی جائے گی, اب جو فضیلت دی جائے گی وہ عربی ہونے پر نہیں دی جائے گی, اب جو فضیلت دی جائے گی وہ خاندانی ہونے پر فضیلت نہیں دی جائے گی. فضیلت کس لیے کس درجے میں دی جائے گی, کہا گیا اب جو فضیلت دی جائے گی اب ایمان کا خاکہ رکھا جائے گا, ایمان کا پیمانہ رکھا جائے گا. ایمان کا پیمانہ, ایمان کا خاکہ جس میں ایمان مضبوط ہے, جس میں تقوی مضبوط ہے, جو اللہ سے ڈرتا ہے, اگر اللہ سے ڈرتا ہے وہ بڑا ہے, جس کا ایمان مضبوط ہے وہ بڑا ہے. یہ مت سمجھنا مکہ میں رہ رہا ہے تو بڑا ہے, یہ مت سمجھنا اگر اچھے خاندان میں پیدا ہو گیا ہے تو وہ بڑا ہے. نہیں نہیں, اگر نبی سے محبت کرنے والا, حبشہ کا رہنے والا بلال حبشی ہو اور اس کے برخلاف مکہ میں رہنے والا, نبی سے عداوت رکھنے والا ابو جہل ہو, تو یہ مت دیکھنا مکی ہے, یہ مت دیکھنا عربی ہے, یہ مت دیکھنا خاندان اچھا ہے, یہ مت دیکھنا بیک گراؤنڈ مضبوط ہے. اگر مصطفیٰ سے عداوت رکھتا ہے چاہے سگا چچا ابو لہب ہو, اپنے پیر کی نوک پر اڑا کر پھینک لینا, اس لیے جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں, جو اللہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں. اب جو پیمائش ہوگی, اب جو تولا جائے گا خاندان کی بنیاد پر نہیں, رنگت کی بنیاد پر نہیں. اگر حبشہ کا رہنے والا کالی رنگت کا بلال غلام بلال ہو اور نبی کا